السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں، جانتے ہیں کہ جامع مسجد میں کل اور آج ریاست کرناٹک کے تقریباً 60 مدارس کے طلباء قرآن مجید کے مقابلے اور مسابقے میں اس وقت شریک ہوئے ہیں، اور تقریباً 250 طلباء اس وقت پوری ریاست کرناٹک کے جامع مسجد میں ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے میں، قرآن مجید کے حفظ میں، اسی طرح اذان میں، اور قرآن مجید کی تفسیر میں، اور قرآن مجید کو لے کر عربی زبان میں خطبہ کیسے دیا جائے گا، ان سب مختلف عنوانوں پر کل صبح سے مقابلے ہو رہے ہیں۔ رات دیر گئے تک ہوئے اور آج صبح بھی ہوئے۔ ان 250 طلباء کو اس وقت جامع مسجد کے ٹرسٹیان کرام نے جامع العلوم بنی کپا لے کر گئے ہیں تاکہ ان کو جامع مسجد کے تحت چلنے والے اس ادارے کا معائنہ کرائیں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت شریفہ اس وقت میں نے تلاوت کی۔ قرآن مجید سے وابستگی، قرآن مجید سے تعلق اور قرآن پاک سے محبت اور اس کی عظمت مسلمان کے دل میں آ جائے، یہ سب اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ اس امت کے لیے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اگر مسلمان دوبارہ عزت اور عظمت حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے سوائے قرآن پاک کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمتوں سے قرآن مجید ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ اگر مسلمان اس دولت کو صحیح سمجھ کر صحیح استعمال کریں تو پھر مسلمانوں کے لیے زندگی میں کوئی کمی باقی نہیں رہے۔ جی ہاں، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت، ایسی کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا عبادت، ایسی کتاب ہے کہ جس کا سننا عبادت، ایسی کتاب ہے کہ جس پہ اس کا سمجھنا عبادت، اور پھر اس پر عمل کر کے زندگی گزارنا تو دونوں جہاں کی سعادت ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے یاد پڑتا ہے میرے بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہر روز وہ مقناطیس کو مانگتے تھے۔ مقناطیس جو ہے وہ ایسا لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے جو لوہے کو کھینچتا ہے، ایسا اگر لوہے کے قریب رکھا جائے تو لوہے کو کھینچ لے گا، اسی کو مقناطیس کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید گویا مقناطیس ہے جو اللہ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپکا رہو، باتیں کرتے کرتے مت سنو۔ یہ کیا ضرورت تھی انصتو بڑھانے کی؟ فاستمعوا لہ بول دیتے تو کافی تھا، مسلمانوں سنو غور سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے فرمایا فاستمعوا لہ وانصتوا، غور سے سنو بھی اور چپکا رہو، باتیں مت کرو درمیان میں، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اتریں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں اترتی، قرآن مجید کے سننے سے اللہ کی رحمتیں اترتی۔ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں۔ تو یہ قرآن مجید مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں قرآن مجید ہوگا، پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، سمجھا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیر لیتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو پوری دنیا کی کتابوں میں ایک نرالی کتاب ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ سب سے بڑے، اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو قرآن مجید بھی دنیا کی تمام کتابوں کا بادشاہ ہے اور تمام کتابوں کے اوپر حکومت کرنے والا ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک عجیب و غریب حیثیت دی ہے۔ آپ حضرات بھی اسے سمجھ سکتے ہیں، کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھو کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جسے کوئی پڑھتے پڑھتے اکتاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں قرآن مجید پڑھ کے تھک گیا، اکتا گیا، اب آگے پڑھنے کو جی نہیں چاہتا؟ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا یخلق بکثرت الرد، قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے سے آدمی ملول نہیں ہوتا، بیزار نہیں ہوتا۔ پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، انسانی کمزوری کی وجہ سے تھوڑا سا تھک تو سکتے ہیں لیکن بیزار نہیں ہوتے اس کے پڑھنے سے۔ اور تھوڑا سستا لیا، تھوڑا سا پانی پیا، اور پڑھنے کو جی چاہے گا، اور پڑھنے کو جی چاہے گا۔ ولا یخلق بکثرت الرد، تو پڑھتے چلے جاؤ، کبھی بھی یہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اس کتاب کو تو بہت پڑھ لیا، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، کیا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے حرف حرف کو یاد کیا گیا ہو بغیر کسی فرق کے؟ جی ہاں، اللہ کا کلام قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے جس کو حرف حرف یاد کیا گیا ہو۔ ایک بھی زیر و زبر کی غلطی برداشت نہیں کرتے ہم لوگ جو قرآن مجید سنتے سناتے ہیں۔ ایک بھی اگر زبر زیر کی غلطی ہو گئی تو ناقابل معافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمایا، فوراً پکڑتے ہیں کہ یہ غلطی تم نے کی، یہ غلطی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حفظ کرنا آسان فرما دیا۔
فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا، سمجھنے والا؟ ذکر کا مطلب پڑھنا، اللہ نے پڑھنا آسان کر دیا ہے کوئی پڑھنے والا؟ آئے سامنے حرف للذکر، اس قرآن کو یاد کرنا بھی ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی یاد کرنے والا؟ آؤ حفظ کرنا شروع کرو، دیکھو کیسے یاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی وہ سوائے نبی کے کسی اور کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے آسان کر دیا۔ صرف فرق اتنا ہے کہ دل کے اندر ذوق ہو، شوق ہو، محبت ہو، عظمت ہو، اور پھر قرآن لے کے بیٹھو، پھر دیکھو کیسے یاد ہوتا چلا جاتا۔ پھر للذکر میں سمجھنا بھی شامل ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، سمجھنا چاہتا ہو، تو قرآن مجید کی دنیا میں لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام ہیں جو اپنے سینے میں زندہ قرآن مجید لیے ہوئے پھرتے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی اس کو کھڑا کے پوچھ لیجئے۔ بلکہ حفاظ کرام تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ قرآن مجید کی آیت کس مقام پہ ہے تو وہ مقام بھی بتائے گا، صورت بھی بتائے گا، آیت بھی بتائے گا۔ اور مجھے تو اتنا یاد پڑتا ہے کہ یہ آیت میں نے جس قرآن میں حفظ کیا وہ کون سے صفحے میں کس جگہ ہے وہ تک یاد ہے، دائیں سیدھے طرف ہے، دائیں طرف ہے، اوپر ہے، نیچے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسا مقام مرحمت فرما دیا ہے کہ امت مسلمہ پر اس کا حفظ آسان کر دیا۔ اور اگر دنیا سے سارے قرآن مجید کوئی اٹھا لے، کوئی چھپا دے تو کوئی مشکل بات نہیں، قرآن دنیا میں محفوظ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ قرآن کے نسخوں کو چھپا سکتے ہیں لیکن قرآن مجید جو سینے میں موجود ہے اسے کیا کر سکتے ہیں؟ اسے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اور آگے بڑھیے، یہ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے قیامت تک زندہ رہنے والا کہ اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا گیا۔ القرآن انزل علی 7 احرف، 7 قرأتوں میں قرآن مجید اتارا گیا۔ اور آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ قرأت جو پڑھی جاتی ہے وہ قرأت 7 بھی ہے، قرأت 10 بھی ہے۔ قرأت 7 اور 10 عربی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہ مختلف طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پڑھایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تعجب نہ کریں، میں اگر 1-2 مثال دوں۔ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک قرأت ملاک یوم الدین، ایک قرأت ملک یوم الدین۔ یہ سب غلط نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ مالک یوم الدین جو پڑھاتے ہیں وہ روایت حفص میں ہے۔ اس طرح مختلف قرأت 7 قرأت 7 جسے کہتے ہیں 7 قرائے کرام ہیں جنہوں نے مختلف طریقے سے قرآن مجید کو پڑھایا، یا باقاعدہ فن ہے جو عربی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو قرأت 7 ایک ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کو دنیا کے مختلف لہجوں میں پڑھا گیا، دنیا کی اور کتاب کوئی نہیں پڑھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سیدھی سادی مثال میں پیش کروں، آپ دیکھیں گے کہ ائمہ حرم میں سے امام سدیس ایک لہجے سے پڑھتے ہیں، دنیا اسے پسند کرتی۔ شریم ہیں تو وہ ایک لہجے سے پڑھتے ہیں، ایک آدھا عالم ان کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح قاری منشاوی ہیں، وہ ایک طرز سے پڑھتے ہیں جو مدینے میں عشاء پڑھاتے ہیں، ان کے پڑھنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اش کرتے ہیں۔ یہ جو لہجے ہیں میں نے مثالیں پیش کی، ورنہ تو لاکھوں مثالیں دنیا میں ہیں، مختلف لہجوں سے پڑھتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑھنے کا لہجہ ایسا تھا کہ آپ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے، جس کی تقلید کرنا امت مسلمہ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو مختلف لہجوں سے قرآن مجید تلاوت کی جا رہی ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب آپ نہیں پائیں گے جسے اس طرح سے پڑھا جاتا ہو۔
کہ مختلف لہجوں سے پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والے سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ خود مکۃ المکرمہ میں مجھے ایک مرتبہ یہ شوق ہوا کہ ہم مسجد حرام میں تو نماز پڑھتے ہیں، ذرا یہاں کی دوسری مسجدوں میں بھی نماز پڑھیں۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے جو مکے میں رہتے ہیں میں نے یہ کہا، تو انہوں نے اپنی گاڑی لا دی، تو ایک جگہ ظہر پڑھی، ایک جگہ مغرب پڑھا، ایک جگہ عشاء پڑھا، ایک جگہ فجر پڑھا۔ رب ذوالجلال کی قسم، ایک ایک امام کے پڑھنے کا انداز اتنا پیارا اور اتنا عجیب، اور الگ الگ لہجہ ہے۔ جی چاہتا ہے کہ مکے ہی میں رہو اور ایک ایک مسجد میں ایک ایک نماز پڑھتے رہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسا حسن رکھ دیا ہے، یہ اصل میں پڑھنے والوں کا کمال نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا کمال ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید زبانوں پہ ایسا چھا گیا ہے اور اس انداز سے حکومت کر رہا ہے کہ پڑھنے والے قاری پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو لبھاتا چلا جا رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زین القرآن باصواتکم، اپنے قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے خوبصورت کر کے پڑھو۔ اچھی آواز سے پڑھنے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور مسلمان سوچیں، بعض لوگ تو قرآن پڑھتے ان کی آواز ان کے پیٹ میں ہی رہ جاتی، آواز منہ سے نکل ہی نہیں پاتی۔ قرآن مجید آہستہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن زور سے پڑھنے کی چیز ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ایسی کرو، مرد حضرات، عورتیں اپنی آواز نیچی رکھیں، مرد اتنی زور سے قرآن پڑھیں کہ کم از کم ان کے گھر میں قرآن کی آواز گونجے، اس لیے کہ قرآن کی آواز جہاں تک جاتی ہے اتنی دور سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور شیطان پھٹکنے نہیں پاتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ نماز میں کھڑے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق کو بھی دیکھا، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی آواز چھوٹی ہے اور حضرت عمر فاروق بہت زور زور سے پڑھ رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تم کیا کر رہے تھے، اتنا آواز آہستہ پڑھ رہے تھے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آہستہ پڑھ رہا تھا تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو میری آواز سے۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں زور سے قرآن پڑھ رہا تھا تاکہ سوتوں کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں۔ شیطان تو بھاگتا ہے قرآن مجید کی آواز۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہ تم ذرا اپنی آواز کو اونچی کرو، اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ تم ذرا اپنی آواز کو چھوٹی کرو۔ یہ اعتدال پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دونوں کی عمل کو صحیح قرار دیا۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے، قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے لیے ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور روتے روتے پڑھنے کے لیے ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے، رات گزر جاتی تھی، سورہ بقرہ ختم، سورہ آل عمران ختم ہو جاتی تھی، اور تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے۔ اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کو ہم رات بھر پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہے، کم از کم تہجد کی نماز میں اٹھ کے تھوڑا بہت قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ رونا قرآن کی صفت ہے، صدیقی صفت کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو رونا آتا ہے۔ قرآن پڑھو آنکھوں سے آنسو آ جائیں، قرآن پڑھو دل نرم ہو جائے، قرآن سننے والے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے، یہ قرآن مجید کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ تہجد کی نماز میں راتوں کو کھڑے ہو کے صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ پورا شہر رات میں زندہ ہے، پورا شہر رات میں زندہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ 2-2:30 بجے تک لوگ غلط قسم کے مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں،
ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوئے رہتے ہیں، یہ ٹی وی جیسی مصیبت اور لعنت میں دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر رات کے آخری پہر میں خوب چادر تانے سوتے رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے۔ مسلمان تو عشاء کی نماز کے بعد روٹی کھا کے سو جاتا ہے، اور 2:30-3 بجے کے بعد اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے۔ آپ کو کتنا قرآن ہے اتنا یاد کیجیے، اور تھوڑا تھوڑا حفظ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے قرآن پڑھیے۔ اللہ کا کلام اللہ کے دربار میں رکعت باندھ کے کھڑے ہو جائے اور قرآن پڑھنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا پیار فرماتے ہیں اور کتنا پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہم کو دینے پر آئیں گے۔ آج ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ کوئی بندہ قرآن پڑھے، اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہو، تہجد کی نماز میں۔ مدینے کی گلیوں میں اگر آپ رات کے 3 بجے چلے جائیں، آج کی بات نہیں بول رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ رات کے 3 بجے اگر کوئی مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر گھر سے ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کے، شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے کہ لوگ کھڑے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے حضور۔ اللہ ہم کو توفیق دے، یہ بہت بڑی دولت ہے جس کے لطف و لذت کو آج تک مسلمان نے محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ راتوں میں اٹھو، قرآن پڑھو، دیکھ کے پڑھو، نماز میں پڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو آہستہ سے پڑھو، زور سے پڑھو۔ یہ بہت بڑی نعمت و دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور مسلمان اگر رات 2:30 بجے تک ادھر ادھر کے کام میں مصروف ہوں اور سو جائے، جب مانگنے کا وقت ہے اس وقت سو جائے تو اس سے بڑی بدبختی مسلمانوں کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی نے سمجھا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز کے لیے رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے، قرآن پڑھتے رہے۔ تاریخ حدیث میں لکھتے ہیں کہ قریب میں ان کا بچہ بھی سو رہا تھا اور گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ جب وہ ذرا تھوڑا سا آواز سے پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا تھا۔ ان کو ڈر ہوا کہ کہیں اور زور سے آواز پڑھوں تو میرے بچے کے اوپر گھوڑے کا پیر نہ پڑ جائے، تو انہوں نے چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کی، آہستہ سے پڑھتے رہے، پھر تھوڑا سا آواز بلند کی۔ اور جب رات گزرنے لگی، نماز ختم کیا، سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان سے کچھ روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے اوپر آ چکی ہیں، اور پھر جب ختم ہوا تو یہ روشنیاں چلی گئیں۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی، وہ فرمایا کہ یا رسول اللہ رات کو ایسے ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان سے روشنی جیسی چیز جو تمہیں نظر آئی تھی وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ اگر تم اسی طرح پڑھتے رہتے تو تم دیکھتے کہ مدینے والے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، مدینے والے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں۔ اس کو مسلمان محسوس کرے، سمجھے، کوشش کرے کہ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرے۔ دنیا کا جو بھی کام کرو، تجارت کرو، تعلیم، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے، ہم عموماً کہا کرتے ہیں کہ قرآن کے حافظ بھی بنو، یعنی تو کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ یاد کرو، اور یہ اپنی زندگی کا الگ سے عمل رکھو کہ قرآن مجید آپ نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، تہجد میں پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ میرے پڑھنے کا انداز میرے اللہ کو کتنا پسند آیا ہے، کتنا نہیں پسند آیا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ جیسے کوئی گانے والا یا کوئی گانے والی یہ سوچتے ہیں کہ میں نے جو گانا گایا ہے یا میں نے جو گانا گائی ہوں اس کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں، سروے کراتے ہیں، اس کے کیسٹ کتنے بکتے ہیں،
یہ لعنتوں والی چیز کے لیے لوگ اتنا کوششیں کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو اس کا خیال نہیں آتا کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں اور اچھے سے اچھا پڑھ کر یہ اپنے دل میں جذبہ لائیں کہ میرے پاک پروردگار کو میرا پڑھنا کتنا پسند ہے نہیں ہے، اللہ میرے سے کتنا محبت کرتے ہیں، اللہ مجھ سے کتنا چاہتے ہیں، اور میرے قرآن پڑھنے کو اللہ نے پسند کیا یا نہیں، یہ ذوق و شوق ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی تشریف لائے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو قاری، اس امت کے قاری ہونے کا بھی شرف رکھتے ہیں، اور استاد کی حیثیت بھی تھی کہ دوسرے صحابہ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھو، قرآن پڑھو۔ حضرت کعب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر اترا، میں آپ کے سامنے پڑھوں، شرم محسوس ہوتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر وحی اتری ہے اور آپ کو میں کیا پڑھ کے سناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، تمہارے قرآن سننے کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم سے قرآن سنو۔ اب تجسس بڑھا حضرت کعب کو، سوچنے لگے اللہ نے حکم دیا، اللہ نے میرے قرآن سننے کا حکم آپ کو دیا، تو حضرت کعب نے پوچھا اللہ سمانی، اور سے سنیے سوال کا ترجمہ، انہوں نے پوچھا اللہ سمانی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا کہ میں پڑھوں اور آپ سنیں؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت کعب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، سمجھ میں آ گیا کہ میرا پڑھنا اللہ کو پسند ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جاؤ ان کے قرآن سن۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب لوگ تھے، اللہ نے آسمانوں سے آرڈر جاری فرمایا کہ کعب پڑھیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن پاک اترا وہ سنیں گے، اللہ سنیں گے۔ تو حضرت کعب حکم پہ پڑھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اور حضرت کعب فرماتے جب پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، آپ رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ دولت بہت بڑی دولت ہے قرآن مجید، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اپنی بیٹیوں کی شادی میں جہیز میں دینے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ مسلمان جب بیٹیوں کا جہیز بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن بھیجتے ہیں، سب سے پہلے قرآن بھیجتے ہیں۔ بڑا کام کر رہے ہیں، بڑا ہتھیار مار رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، قرآن لے، اور جہیز کے سامان سب کا سب کھول کے دیکھیں گے کیا کیا بھیجا ہے، لیکن کوئی قرآن کھول کے نہیں بھیجتے، کوئی نہیں دیکھتا۔ ارے یہ تو وہی ہے قرآن مجید، یہ وہی قرآن مجید ہے جس کو بھیجا، کوئی بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھتا۔ یہ بدبخت مسلمان ہیں جو قرآن مجید سے اتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی دولت کو سمجھو، روزانہ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالو۔ آپ اپنی بیوی سے کہو، اپنے بچوں سے کہو، خود اپنے آپ سے فیصلہ کرو کہ آج گھر کے اندر کتنا قرآن پڑھا گیا، کتنے پارے پڑھے گئے، کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا۔ یہ حساب کتاب ہونا چاہیے قرآن مجید کے سلسلے میں، اور قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے یا نہیں، قرآن تھوڑا تھوڑا یاد کرنے کی ذوق و شوق ہونا چاہیے۔ اگر آپ روزانہ ایک آیت جو قرآن مجید کی یاد کرتے ہیں تو 6666 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں اتنے دن میں اتنے قرآن مجید یاد ہو جائے۔ اور اگر آپ قرآن یاد کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن آپ کا حشر حفاظ قرآن میں سے ہوگا۔ قرآن مجید صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یاد کرنا، یہ ہے سب سے بہت بڑی چیز۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں
کہ ہمارے ہاں ہم نے سب سے پہلے بچیوں کو حافظ بنایا، لڑکیوں کو حافظ بنایا۔ تو جب ان کے سند دینے کا وقت آ گیا، لڑکیاں حافظ کو سند دی گئی، عورتیں باہر سے مہمان لا کے ہماری حافظ بچیوں کو ہم نے سند دی، تو بعض آپ جیسے لوگوں نے اعتراض کیا، مولانا صاحب یہ لڑکیوں کو کیوں آپ حافظ بنا رہے ہیں؟ یہ لڑکیاں جا کے کہیں تراویح پڑھائیں گی یا کہیں کمائیں گی، کہیں امامت کریں گی، کیا کریں گی؟ میں نے سوچا کہ یہ امت مسلمہ کا دماغ خراب ہو گیا، مسلمان غلط سوچنے پہ لگ گئے ہیں۔ قرآن تراویح پڑھانے ہی کے لیے ہے یا ہدیہ حاصل کرنے کے لیے ہے یا امامت کے لیے ہے؟ نہیں، قرآن تو صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے ہے۔ اللہ خوش ہوئے اس کے لیے حفظ کرو، اپنے اب زندگی سنوارنے کے لیے قرآن مجید پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو۔ یہ مومن اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کروڑوں کے مالک ہو گئے، بنگلوں کے مالک ہو گئے، دولت کے مالک ہو گئے، قارون کے خزانے کے مالک ہو گئے، بڑی بڑی مملکتیں آپ کے نیچے آ گئیں اور آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو آج میری آواز سن کے رکھ لو کہ آپ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا کنگال کوئی نہیں، آپ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے کہ آپ اتنی دولت تو رکھتے ہیں، دنیا کا سب کچھ رکھتے ہیں، قرآن آپ کو صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ میری تلخ لہجے کی معافی چاہتے ہیں، میں عرض کروں گا، میں نے تلخ لہجہ اسی لیے استعمال کیا تاکہ جو لوگ دور ہیں وہ قریب ہو جائیں، جو لوگ قرآن سے دور ہیں وہ قریب ہو جائیں۔ اب ہمارے ہاں جامع مسجد میں کل سے جو قرآن مجید کے حفظ کے تفسیر کے جو مقابلے ہو رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ بچے آئے ہیں اور قرآن مجید کے حافظ بیٹھے ہیں، اور 3 علماء جو کل گوا سے آئے ہیں، باہر سے علماء آئے ہیں، وہ بیٹھے سوالات کر رہے ہیں، حافظ پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رشک، آسمان کے ستارے رشک کرتے ہیں ایسے بچوں پر کہ جن کو قرآن ایسا یاد ہے کہ جہاں سے چاہے پوچھو۔ کل ایک حافظ صاحب نے سوال کیا ایک بچے سے، قرآن مجید کی کتنی صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں؟ ساری صورتوں کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھو۔ بچے نے پوری صورتیں پڑھ دیں جن کے شروع میں حامیم شروع ہوتا ہے، اور 2 آیتیں پڑھ گئیں۔ بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بچہ کتنا دولت مند ہے کہ اس سے ایسا سوال کیا گیا۔ قرآن میں 7 صورتیں ایسی جس کے شروع میں حامیم آتا ہے، تو بچے نے 7 صورتیں 2 آیتیں شروع کی پڑھ کے سنا دی۔ مسلمانوں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر قرآن ہے تو سب کچھ ہے، قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی شریعت پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے پرسنل لا پہ حملہ ہو رہا ہے، داڑھیوں پر حملے ہو رہے ہیں، برقعے پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی غلطی ہماری ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے۔ میں تو صرف ایک بات کہوں گا، صرف ایک بات، اسے سمجھ کر رکھیے کہ نور خدا، یہ قرآن مجید اللہ کا نور ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ اسلام، یہ قرآن، یہ اس کا پرسنل اللہ، یہ مسلمانوں کی سب کچھ دولتیں، یہ پھونک سے بجھانے والے چراغ نہیں ہیں۔ یہ فیصلے ہو جائیں تو اس سے بجھنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی قسم کے تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ دنیا چاہے کچھ بھی فیصلے کر لے، ہم اپنی شریعت پہ قائم رہیں گے تو کائنات کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ جوڑ لو اپنے آپ کو قرآن سے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لو، روزانہ پڑھنا شروع کر دو، روزانہ آدھی آیت یاد کرنا شروع کر دو، روزانہ آدھی آیت سمجھنا شروع کر دو، پھر دیکھو تمہاری زندگیوں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسی آتی چلی جائیں گی۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں، آج بھی وہی بات کر کے ختم کروں۔ کہتے ہیں کہ گاؤں کی چھوٹے سے گاؤں میں ایک میاں بیوی کو قرآن ہاتھ لگ گیا۔ میاں بیوی نے دیکھا یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ بہت بڑے، آسمان زمین کو پیدا کرنے والے،
اس کا کلام ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ تو میاں بیوی نے سوچا کہ بھئی ہماری جھوپڑی میں تو کوئی ایسی چیز جگہ نہیں جہاں اسے ادب سے رکھ سکیں، کیا کریں گے؟ تو میاں بیوی نے فیصلہ کیا، دیکھ، شوہر نے کہا تو آدھی رات سر پہ رکھ کے کھڑی ہو جا، میں آدھی رات سر پہ کھڑی ہو رکھ کے کھڑا ہوتا ہوں، صبح میں کسی مولوی صاحب کو جا کے دے دیں گے۔ اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا۔ آدھی رات تک شوہر اپنے سر پہ کھڑا رہا اور آدھی رات کے بعد جا کے اپنی بیوی کو پیر کے ذریعے سے اٹھا کے اس کو اٹھایا، کھڑایا، اس کو نہلایا دھلایا، اس کے سر پہ رکھ کے کھڑایا۔ صبح ہوتے ہوتے اللہ نے دونوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ یقین آتا ہے، عظمت کرنے والے پاتے ہیں، ادب کرنے والے پاتے ہیں، محبت کرنے والے پاتے ہیں۔ اور آج مسلمان تو خوبصورت ریشم کی چمچیاں تو بناتے ہیں، لیکن دل معمور نہیں ہے قرآن مجید کی محبت سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخراب، وہ سینہ جس سینے میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہیں، ویران گھر کی طرح سے ہے جہاں شیاطین و جنات قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایسا مت بناؤ اپنے سینے کو، قرآن سے وابستگی پیدا کرو، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنا، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، یاد کرنا، ایک معمول بنا لو، پھر تمہاری زندگیوں میں جو رحمتیں اور برکتیں آئیں گی اسے لوگوں کو بولنا۔ میرے بھائیوں، اسی 2 دن ہمارے ہاں یہ ہوا جلسہ، آج بچوں کو وہاں بنی کپا لے گئے ہیں، عصر کی نماز تک وہ پورے بچے واپس آ جائیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد یہاں جو بچے ان سارے شعبوں میں، اذان میں، قرات میں، حفظ میں، تفسیر میں جو مقابلہ ہوا ہے اس کے انعامات تقسیم ہوں گے مغرب کی نماز کے بعد۔ بہت ہی بڑا عظیم الشان جلسہ ہے۔ قرآن مجید کے اس جلسے میں شرکت کے لیے میں آپ حضرات میں سے ہر ایک کو فرداً دعوت دیتا ہوں۔ آج مہینے کی پہلی جمعہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے ہاں شادیاں ہونا تھا غریبوں کی، ہر مہینے کی پہلی جمعہ کو ہوتی ہیں۔ انہی شادیوں کو ہم نے آئندہ جمعہ رکھ دیا، اس لیے کہ اس جمعہ اس کی مصروفیات ہیں قرآن مجید کی۔ تو آج مغرب کی نماز کے بعد آپ کہیں مت جائیے، سیدھے جامع مسجد کو آ جائیے، اور جو بچے فرسٹ سیکنڈ آئے ہیں ان کا قرآن کا مظاہرہ بھی ہوگا، وہ بھی سنیے، اور پھر جو انعامات تقسیم کیے جائیں گے ان انعامات کو بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انعام دینے والے قیامت کے دن یہاں بھی ان کو انعام دیا جائے گا۔ ایک اعلان یہ کہ ہمارے ہاں، جیسا میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ سے کہا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سمر کیمپ چلتے ہیں ہمارے ہاں کمپیوٹر کے، 4 جماعت سے 7ویں جماعت کے طلباء کے لیے الگ، 8ویں جماعت سے 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے الگ، پھر کالج لیول کی جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے الگ۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، اس کی جو فیس ہے وہ 350 سے 500 روپے تک کی ہے۔ فیس تو وہ صرف کرنٹ وغیرہ کا خرچ لیتے ہیں اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی چھوٹی بڑی بچیاں جو بھی ہوں، 7ویں جماعت سے کالج تک کی جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو اگر کمپیوٹر کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو یہ 40 دن کا سمر کیمپ ہے، اس میں شریک فرمائیں۔ اور ہمارے ہاں دینی سمر کیمپ بھی بچوں اور بچیوں کے لیے لگتا ہے، وہ بھی اپریل کی 10 تاریخ سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے جماعت پہ داخلے ہو رہے ہیں، آپ حضرات داخل کر دیں۔ اسی طرح نرسری کلاسز میں داخلے 2.5 سال سے لے کے 3 سال 3 مہینے تک کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو بھی داخلہ چل رہا ہے، اس کا بھی داخلہ فرما دیں۔ جو بچے ہماری جامع مسجد میں نرسری کلاسز سے پڑھتے ہیں، ہمارے پاس تجربہ ہو چکا ہے کہ جو بچے نرسری کلاسز سے ہمارے پاس داخلہ لیتے ہیں وہ بچے 10ویں جماعت تک پہنچتے عصری تعلیم بھی اچھی آ جاتی ہے اور قرآن مجید پر بھی کافی عبور ان کو حاصل ہو جاتا ہے، 30واں پارہ ان کو یاد ہو جاتا ہے، دینیات کا لمبا چوڑا کورس ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ درمیان میں جو بچے آتے ہیں ان پہ محنت کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے سے بگڑائے ہوتے ہیں، ان پہ محنت کرنا کافی مشکل ہے۔ اس لیے آپ کے بچوں اور بچیوں کو نرسری کلاس سے داخل کرو
کہ وہاں سے ہی کھانے کی دعا اور استنجا جانے کی دعا، چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں وہاں سے بچوں کی زبان پہ چڑھتی۔ جیسے میں عموماً کہا کرتا ہوں، پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت استنجا جاتے وقت میں بھی دعا پڑھنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہماری چھوٹی بچی آپ کے ہاں پڑھتی ہے، اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا، جب میں استنجا خانے کے لیے جا رہا تھا، بچی نے کہا ابا جان استنجا خانے جاتے ہوئے دعا پڑھ کے جاؤ۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، یہ بھئی دعا تو نمازوں وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے، یہ استنجا کے لیے دعا کیسی؟ تب بچی نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ یہ بھی سکھائے ہیں۔ اب مسلمان کو کیا پتہ، پڑھا ہو تو نہ پتہ ہوگا۔ ہاں، اللہ کے نبی نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں، اور مسلمان اگر اس سے پابندی کرتا ہے تو پوری زندگی اس کی مسلمان اسلام والی زندگی بنتی ہے۔ تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ نرسری کلاس سے بچوں کو داخل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے، قرآن سے وابستہ کرے، ہمارے بچوں کو دین و ایمان سے وابستہ فرمائے۔ یہ سب کچھ آپ کی مدد، نصرت اور اعانت جو آپ جمعہ میں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تھوڑا آپ کو جو مدد کرتے ہیں اس کی وجہ سے آج ایک بڑا سمندر بن چکا ہے، اور جامع العلوم بنی کپا جو کروڑوں کی املاک بن چکی ہیں، وہ آپ کے پاس 10 روپے ہی کا صلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس درجے شرف قبولیت عطا فرمایا کہ لوگ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ وہی چادر کے پیسوں سے اتنا بن گیا۔ ہاں، اللہ چاہتے ہیں تو کوئی مشکل بات نہیں۔ اللہ آپ کی مدد کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ آنے والے الیکشن کے اندر ایسے نمائندوں کو منتخب فرمائے کہ جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں، مسلمانوں کے لیے اچھے فیصلے کر سکیں، اور ہم سب کے لیے نجات کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔